اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ تقریباً 1 بجے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک سیکھنے کے حلقے ہوئے اور مدنی قاعدہ ہوا، قرآن کی مشق ان کو کروائی گئی، اور ابھی ظہر پڑھنے کے بعد دوبارہ حلقے سجے ہوئے ہیں، اور یہ عاشقان رسول جو ہیں حلقوں میں فرض علوم سیکھ رہے ہیں، دعا یاد کروائی جا رہی ہے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ مدنی قاعدہ پڑھا گیا، نماز کے احکام کا حلقہ لگا جس میں آج نماز کے مستحبات سکھائے گئے۔ تو انہوں نے آج جو ہے حلقے میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ قیام میں وہ آج امیر قافلہ نے ان اسلامی بھائیوں کو سکھایا الحمدللہ۔ چھینک اللہ کو پسند ہے اور جماعی اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے چھینک لے، اگر کوئی چھینک لے وہ الحمدللہ کہے، اور جو سن لے یہ الحمدللہ سن لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا جواب بھی دے، یرحمک اللہ۔ انشاءاللہ یہ 12 ماہ کے 7 اسلامی بھائی انہوں نے تیار کر لیے ہیں، چاند رات سے 12 ماہ کے لیے ان کے 7 اسلامی بھائی سفر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں خود ڈبل 12 ماہ کے مدنی قافلے میں آ چکا ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہم نے الحمدللہ نماز کے فوائد سیکھے ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، اور دعائیں وغیرہ اور مدنی مذاکرہ، وہ سے میں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ایسا ماحول تو اور کہیں بھی نہیں ہے۔ میرا نام محمد آفتاب عالم ہے، میں لاہور بینک سٹاف چونکہ امرتسر سے آیا ہوں۔ امیر علیہ سنت سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ایسے میں نے وہاں پہ اندر جا کے ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے، میں ایسے 12 ماہ کے قافلے کے لیے نیت بھی کر چکا ہوں۔ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। حسن عقیدت ہمارا شروع سے دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ آج پہلی مرتبہ فیضان مدینہ حاضر ہوا ہوں، اور دیکھ کے سچی بات ہے بہت روحانی خوشی ہوئی ہے، اور دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک مشن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضرت صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور ہم سب کو، میرے جیسے گناہ گاروں کو، اس عالمی تنظیم کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہو چکی ہیں، اور اس وقت عاشقان اعتکاف امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں۔ سیدی عرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سوچیں اور خیالات تنگ کرتے ہیں، اب وہ ان سوچ اور خیالات سے نکلنے کے لیے اپنی سوچ کو لکھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر وہ نماز کے ذریعے مدد لیں، اس طرح کہ وہ نماز کی نیت جب بھی باندھتے ہیں تو وہ سوچوں کا دھارا جو وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے جو سوچیں آ رہی ہوں پھر نماز کو مختصر کر کے ان سوچوں کو وہ لکھ لیا کریں، اس طرح تاکہ ان کے دماغ میں چلنے والی سوچیں وہ نکل جائیں، اور پھر وہ اپنے کام عبادات وغیرہ صحیح انداز میں کر سکیں۔ تو اس طرح یہ نماز سے مدد لینا کیسا؟ شیطان تو کام کرواتا رہے گا آپ سے، نماز پڑھنے نہیں دے گا، لکھتے رہو، پھر کوئی ہم جیسا اشعار بنانے کا شوقین ہوگا تو اشعار بناتا رہے گا، فوراً نماز مختصر کر کے لکھ لے گا کہ یہ کام آئیں گے۔ مصنف ہوگا وہ پھر اپنا مضمون لکھ لے گا نماز کے دوران، نماز مختصر کر کے۔ تو نماز کو اس میں انٹرفیئر، یعنی کہ نماز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے تو مصیبت پر مدد حاصل کی جاتی ہے، صبر پر مدد حاصل کی جاتی ہے، تاکہ تحریری اور سوچوں کے لیے، مطلب ہے کہ اچھی اچھی سوچیں لکھنے کے لیے نماز کا استعمال عجیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا اللہ پاک آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا، آدھے سے زیادہ عشر مغفرت گزر گیا، یا اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ پاک جن کی مغفرت اب تک ہو گئی انہی کا صدقہ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے مولا، گناہوں سے جان چھوٹ جائے، ہم سدھر جائیں، نیک بندے بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، یا اللہ پاک رحمت کی نظر فرما، نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، یا اللہ پاک بیچاروں کو شفا دے دے، ان کی تکلیفیں دور کر دے، ان کے درد دور کر دے۔ مغفرت کا سامان، اس ماہ رمضان جو ہے وہ ماہ قرآن ہے، اور رمضان کا تعارف ہی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن سے اپنی وابستگی مضبوط رکھنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اور جیسے امیر اہل سنت نے فرمایا ماہ رمضان ماہ نیک اعمال ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی نیک اعمال کہ اس میں موجود ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر کا بھی ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر کا مطالعہ بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے گہری وابستگی عطا فرمائے۔ میرا نام طاہر منیر سیٹھی ہے۔ جو یہ سپاہی کام کر رہے ہیں میرے سامنے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ لوگ آ کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ 2 دن یا 4 دن نہیں لگائے، ایک عمر لگا رہے ہیں۔ اپنی جوانی، وہ جو جوان لڑکا ہوتا ہے نا، باہر نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، بائک ہو، یار دوستوں میں جاؤں۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ بس پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے نا بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اپنے دل کے ساتھ ہی، اور دعا یہ ہے رب تعالیٰ سے کہ آپ کا جو یہ دینی جو کام ہے، تو اس میں ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکتیں عطا کرے، اور اس میں جو ہے نا ترقی عطا کرے۔ میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی یہ مصروف زندگی ہے، اس میں ہمیں ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، تاکہ اس ماحول کے مطابق بھی ہم اپنے اسلامی ماحول کے مطابق بھی زندگی گزار سکیں۔ مغفرت کا سامان، सिंधीअ में तव्हांखे मिठड़ी सुनत नाखून कटण जी जेका आहे उहा ॿुधायां थो त सभ खां पहिरियां जेको आहे तव्हां सिधे हथ जी शहादत आंगुर खां शुरूआत कंदव ऐं नंढी आंगुर ताईं सिधे हथ जी, उन खां पोइ तव्हां खाॿे हथ जी जेका आहे नंढी आंगुर खां वठी अंगूठे ताईं जेको आहे नाखून कटींदव, उन खां पोइ आख़िर में जेको आहे साॼे हथ जो अंगूठे जो नाखून कटींदव। माशाल्लाह। तो उर्दू में बता देते हैं कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है, उल्टे हाथ के अंगूठे पे ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद आखिरी में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। इनका जवाब दुरुस्त है, इनके लिए तोहफा होगा जी, मदीने की खजूर है जी तोहफे में। ये पठान इस्लामी भाई मिले हैं और ये हमें पश्तो में मदनी मकसद सुनाएंगे। जी सुनाइए जी। مالا اخبل او د ټول دنیا اصلاح کولو کوشش کړل دي، تو خپل اصلاح لپاره نیک اعمال باندې عمل کولو او ټول دنیا اصلاح لپاره مدني قافلو کې سفر کول دي، نو زه ټول اسلامي وروڼو ته دا دعوت ورکوم چې تاسو ما مدني قافلو کې سفر وکړئ۔ सीधे पैर में चप्पल पहननी है, फिर उल्टे पैर में पहनिए। उतारते हुए क्या करेंगे? उल्टे पैर पे से उतारेंगे, फिर सीधे पैर से उतारेंगे। सुन्नत तरीका ये है। सुन्नत तरीका ये है। माशाल्लाह। देखें, एतकाफ़ में इस्लामी भाई सुन्नतें सीख रहे हैं और रोज़ाना अमीर काफ़िला इनको कोई ना कोई एक सुन्नत सिखा रहे हैं। स्टॉल लगा हुआ है आपका माशाल्लाह से, ये मैं देख रहा हूँ। अपने डोनेशन यहाँ जमा करवाएं, सदक़ात फ़ितर, और माशाल्लाह पूरी एक तहरीर और बड़ा ज़बरदस्त पैन फ्लेक्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस बार फ़ितरा कितना है, तो ये ज़रा नाजरीन को भी बताएं, दावत इस्लामी किस तरह फ़ितरा ले रही है। दावत इस्लामी 2023 में जो फ़ितरा है वो मुफ्तियान इकराम दारुल इफ्ता की तरफ से हमारे यहाँ तय हुआ है। वो गंदम के हिसाब से 320, और जौ के हिसाब से 800 है, और खजूर के हिसाब से 2800 रुपये खजूर का, और अजवा खजूर का है 10,400, और उसके अलावा किशमिश का है 6,400। जी ये फ़ितरा दारुल इफ्ता की तरफ से आया है। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना